بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال عطش الناس یوم الحدیبیۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ فتوضأ منها ثم اقبل الناس نحوه قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشربه الا ما في ركوتك فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعهم كأمثال العيون قال فشربنا وتوضأنا قيل لجابر كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15 متفق علیہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر ہے اس حدیث میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو کچھ نہ کچھ معجزات دیے تھے۔ معجزہ ایسے فعل کو کہتے ہیں جو خارق عادت ہو، یعنی عام طور پر عادتاً انسان کے بس میں نہ ہو، اور ایسا کوئی فعل جب اللہ کے سچے نبی کے ہاتھ پر صادر ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ پیغمبر کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، اور معجزے کا معنی عاجز کرنے والی چیز، کیونکہ اس طرح کا فعل غیر نبی اس سے عاجز ہوتا ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے بے شمار معجزات دیے، اور جیسا کہ بار بار یہ بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام انبیاء پر اللہ تبارک و تعالی نے فوقیت دی تھی، شرافت اور عظمت دی تھی، نبی علیہ السلام کی شان سب سے بڑھ کر تھی، تو نبی علیہ السلام کو معجزات بھی بے شمار دیے گئے، اور بڑی شاندار معجزات دیے گئے۔ سب سے بڑا معجزہ خود قرآن کی شکل میں نازل ہوا کہ بڑے بڑے شعراء جو عرب کے شعراء تھے، فصحاء، بلغاء، بلیغ، فصیح، بلیغ، انہوں نے جب قرآن سنا تو اعتراف کیا کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ایسا فصیح بلیغ کلام ایک ایسی ہستی کے منہ سے جاری ہوا کہ جس نے دنیا میں کسی سے پڑھا لکھا تھا ہی نہیں، بظاہر وہ ان پڑھ تھا، کسی سے پڑھا لکھا نہیں تھا، کوئی ادیب نہیں تھا، کوئی شاعر نہیں تھا۔ ادیب اور شاعر ہوتے ہیں تو بڑے کمال کا کلام ایجاد کر دیتے ہیں، انشاء کرتے ہیں، ان کو مہارت حاصل ہو جاتی، لیکن نبی علیہ السلام تو انہی کے اندر پلے بڑے تھے، انہیں پتہ تھا کہ اس نے کبھی کسی شعر و شاعری میں حصہ نہیں لیا، کسی ادبی کوئی مقالہ نہیں پڑھا۔ اچانک ان کے منہ سے ایسے کلام نے ان کے منہ سے نکلنے لگا کہ جس کی فصاحت و بلاغت کو اہل عرب خوب سمجھتے تھے۔ تو یہ بڑا معجزہ تھا نبی علیہ السلام کا، اور قیامت تک کے لیے یہ معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے معجزے ظاہر کیے، ان میں سے ایک معجزہ یہاں اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عطش الناس یوم الحدیبیۃ، حدیبیہ کے دن، حدیبیہ وہ جگہ ہے جو نبی علیہ السلام جب سن 6 ہجری میں مکہ کی عمرہ کے ارادے سے روانہ ہوئے تھے مکہ کے لیے۔ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مشرکین کا اس پر غلبہ تھا۔ مکہ سے کچھ چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے حدیبیہ۔ وہاں پر پہنچے تو کفار نے ان کا راستہ روک لیا کہ آپ لوگ
عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے۔ حالانکہ مشرکین جو تھے وہ بیت اللہ شریف کا احترام کرتے تھے، لوگ اپنی جاہلیت کے طریقے کے مطابق آتے تھے، حج کے لیے بھی آتے تھے، عمرے کے لیے بھی آتے تھے، یہ ان کی خدمت کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، انہیں پانی پلایا کرتے تھے، اس کو اپنے لیے سعادت سمجھا کرتے تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی ایسی بغض اور عناد تھا کہ انہوں نے راستہ روک لیا، کسی صورت میں آگے نہیں جانے دیا۔ نبی علیہ السلام نے بہت انہیں سمجھایا کہ ہم اس وقت عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں اجازت دو، ہم کوئی لڑنے کے لیے تھوڑے ہی آئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اجازت نہیں دی۔ نبی علیہ السلام اس مقام پر ٹھہرے رہے اور پھر مذاکرات ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ کفار کو سمجھائیں کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو کچھ دن وہاں نبی علیہ السلام ٹھہرے رہے اور بالآخر پھر کفار نے بھی مذاکرات کیے اور آپس میں ایک معاہدہ طے کیا کہ آئندہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ لیکن بڑی سخت کڑی شرائط کفار نے رکھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ والوں کے پاس آ جائے تو مسلمان اسے واپس نہیں لے جا سکیں گے، لیکن اگر کوئی مکے کا باشندہ مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے تو آپ لوگ اسے واپس کریں گے، یہ ہمارا حق ہوگا۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ یہ جو بھی معاہدہ جن شرائط پر بھی کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں، اسی میں مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ اس موقع پر پانی کی کمی ایک موقع پر محسوس ہوئی تو لوگ پیاسے ہو گئے۔ عطش الناس یوم الحدیبیۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پانی کا برتن پڑا ہوا تھا، جیسے بڑا تھال سا ہو یا ٹپ سا ہو جس میں پانی موجود تھا۔ فتوضأ منہا، نبی علیہ السلام نے اس ٹپ میں سے، اس برتن میں سے وضو کیے، جیسے اسے پانی نکال کر وضو کرتے رہے۔ ثم اقبل الناس نحوہ، نبی علیہ السلام وضو سے فارغ ہوئے تو لوگ جمع ہو گئے تھے، نبی علیہ السلام کے سامنے آئے اور لوگوں نے یہ شکایت کی، قالوا لیس عندنا ماء، کہ جی ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ختم ہو گیا، جو ذخیرہ کیا ہوا تھا، جو جمع کیا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اب ہمارے پاس کوئی پانی نہیں ہے، نتوضأ بہ ونشرب، کہ ہم اسے پئیں یا وضو کریں، پینے کے لیے بھی نہیں ہے، وضو کے لیے بھی نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا ہے۔ الا ما فی رکوتک، صرف یہی پانی بچا ہے جو آپ کے سامنے اس برتن میں ہے، بس باقی سب کے پاس جو پانی تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوۃ، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں رکھ دیا۔ اس برتن میں پانی تھا، جیسے ٹپ قسم کی کھلے برتن تھا جس سے نبی علیہ السلام نے کچھ دیر پہلے وضو کیا تھا، تو اس میں ابھی کچھ پانی باقی تھا، تو نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں یوں رکھ دیا، اور جب نبی علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تو فجعل الماء یفور من بین اصابعہ، نبی علیہ السلام کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹنے لگے، پانی نکلنے لگا۔ یہ ایک معجزہ تھا، جس طرح چشمہ ہوتا ہے نا زمین کے اندر، وہ پانی خٹ اس طرح اوپر اٹھتا ہے، تو صاف نظر آ رہا تھا کہ پانی نکل رہا ہے اور ٹب بھرتا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ آؤ پانی لیتے جاؤ، اپنے اپنے برتن بھرتے جاؤ۔ تو چنانچہ صحابہ کرام آئے، فرماتے ہیں قال فشربنا وتوضأنا، ہم وہ پانی پیتے بھی رہے، اس سے وضو بھی کیا، یعنی برتن بھر بھر کر لے جاتے رہے، پینے کے لیے بھی، وضو کے لیے بھی، اور وہ ٹپ اسی طرح بھرا ہوا تھا، خالی نہیں ہو رہا تھا۔ قیل لجابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ حدیث بیان کر رہے تھے اپنے شاگردوں کے سامنے، تابعین کے سامنے، تو جابر سے کسی نے پوچھا کم کنتم، کہ تمہاری تعداد کتنی تھی، تم لوگوں نے جو اس برتن سے پانی استعمال کیا، وضو کیا، پیا، کتنی تعداد میں تھے تم لوگ؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو کننا مئۃ الف لکفانا، وہ تو معجزہ تھا،
اگر ہم 1 لاکھ میں بھی ہوتے تو ہمارے لیے وہ کافی ہو جاتا، لیکن اس وقت ہماری تعداد کننا 15 میاتن 1500 تھی، کیونکہ حدیبیہ کے مقام پر 1500 صحابہ تھے۔ تو 1500 صحابہ نے اس ایک چھوٹے سے برتن میں جو تھوڑا سا پانی تھا، اسی میں نبی علیہ السلام نے معجزہ ظاہر فرمایا۔ ان کی ہاتھ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے اور وہ برتن بھرتا رہا، صحابہ کرام اپنے اپنے برتن اس سے لیتے رہے، بھرتے رہے۔ 1500 صحابہ نے پانی خود بھی پیا، وضو بھی کیا، استعمال بھی کیا، ذخیرہ بھی کیا ہوگا، لیکن وہ پانی ختم نہیں ہوا۔ یہ معجزہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام، اب دیکھو پتھر سے تو ویسے بھی چشمے نکلتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، معجزہ ہے۔ دوسرے پیغمبروں کی تنقیص مقصود نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو بھی اللہ نے معجزہ دیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ سب سے بڑھ کر، کیونکہ دنیا میں پتھر سے پانی نکلنے کی مثالیں تو ہیں، یہ چشمے جتنی پہاڑوں میں دیکھو چشمے نکل آتے ہیں، پتھر ہی پتھر ہے، انہی پتھروں سے پانی نکل آتا ہے۔ خود قرآن میں اللہ پاک نے 3 قسم کے پتھر بیان کیے کہ کفار کے بارے میں بیان کہ ان کے دل تو پتھر ہو گئے ہیں، پتھروں جیسے سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ پتھروں کے بارے میں فرمایا کہ منہا لما یہبط من خشیت اللہ، کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑھک جاتے ہیں، پہاڑ ہل جاتے ہیں، پتھر لڑھک جاتے ہیں، اللہ کا خوف ان پر طاری ہو جاتا ہے۔ وَمِنْهَا مَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جس میں پانی جاری ہو جاتا ہے، چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو پتھروں سے تو پانی جاری ہونا ایک معمول کی بات ہے، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر لاٹھی ماری تھی وہ معمول کا واقعہ نہیں تھا، وہ غیر معمولی واقعہ تھا، وہ معجزہ تھا، لیکن ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ وہ فارسی میں کسی نے ایک شعر، بہت مشہور شعر ہے فارسی کا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسن دیا تھا، خوبصورتی۔ دم عیسیٰ علیہ السلام دم پڑھ کر مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، بیماروں پر چھو کرتے تھے، شفا مل جاتی تھی، ان کا معجزہ تھا دم عیسیٰ ید بیضاداری۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ ہاتھ دیا جو بغل میں ڈالتے تو بالکل سفید سورج کی طرح چمکتا ہوا نکل آتا۔ یہ ان کے معجزے تھے، لیکن شاعر کہتا ہے آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری، ان پیغمبروں کو علیحدہ علیحدہ جو خوبیاں دی گئیں وہ سب خوبیاں آپ کو اکیلے میں دے دی گئیں، وہ سب خوبیاں آپ میں موجود ہیں۔ ان میں تو کسی میں ایک خوبی ہے، کسی میں دوسری خوبی ہے، کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو دوسرا معجزہ دیا۔ آپ کی شان، آپ کے معجزے، آپ کے کمالات ان سب کے مجموعہ ہیں۔ تو یقیناً نبی علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شان دی ہے، بہت شان والے پیغمبر تھے، ہر اعتبار سے کمال درجے کو پہنچے ہوئے تھے، ان کے معجزات بھی کمال کے معجزات تھے۔ ایسے نبی کے ہم امتی ہیں، ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی علیہ السلام کا صحیح امتی بنائے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام سے کامل عشق، صحیح محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔